آس پاس کے تمام دوستوں کا ویلکم۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہی ہے۔ آج کل ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا 2023 میں سلطنت عثمانیہ دوبارہ قائم ہوگی؟ کیا رجب طیب اردگان اپنی سلطنت قائم کریں گے؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجیے تاکہ ہر انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں 100 سال پیچھے جانا ہوگا، جب سلطنت عثمانیہ زبوحالی کا شکار تھی۔ سن 1923 میں معاہدہ لاؤزین کیا گیا۔ یہ معاہدہ کیا ہے، اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ 24 جولائی سن 1923 عیسوی کو ترکی اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے مابین یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لاؤزین میں کیا گیا۔ اس معاہدے کے اہم نکات یہ ہیں: سلطنت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی۔ ترکی اپنی سرزمین میں ڈرلنگ نہیں کر سکتا۔ ترکی بوسفورس پر ٹیکس بھی نہیں لے سکتا۔ اس معاہدے کی میعاد 100 سال ہے، یعنی کہ یہ معاہدہ 2023 عیسوی میں ختم کر دیا جائے گا۔ 1923 میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا اور اس کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ترکی کو سیکولر ریاست بنا دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان کو مسلمان اپنا خلیفہ سمجھتے تھے۔ ان کے جانشینوں کو مارا گیا اور ملک بدر کر دیا گیا۔ ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی۔ عرب میں سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی گئی۔ مکہ اور مدینہ کو فسادات اور خون ریزی سے بچانے کے لیے اس وقت کے سلطان نے یہ مقامات مقامی لوگوں کے حوالے کر دیے اور اس طرح سعودی عرب وجود میں آ گیا۔ اللہ نے 600 سال تک حرمین شریفین کی خدمت کا کام سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلاطین سے لیا۔ ترکی کے لوگ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ حرمین شریفین کی خدمت کا کام ان کے سپرد کیا جائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کے میوزیمز میں مقامات مقدسہ کی بہت سے مقدس چیزیں موجود ہیں۔ ترکی، جس کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، اب ایک سیکولر ریاست بن چکا تھا۔ ترکی کے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے۔ حجاب پر مکمل پابندی لگائی گئی، میخانے خانے کھولے گئے۔ جو شخص اسلام کا نام لیتا اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں رجب طیب اردگان اور ان کے منصوبے کی۔ جب امت مسلمہ زبوحالی کا شکار تھی، تب رجب طیب اردگان کی صورت میں نہ صرف ترکی کو بلکہ پوری امت کو لیڈر ملا۔ اردگان 1994 سے 1998 تک استنبول کے میئر رہ چکے ہیں اور پھر ترکی کے 2003 سے 2014 تک پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ پھر رجب طیب اردگان ترکی کے صدر بنے اور اس وقت بھی ترکی کی رولنگ پارٹی ایک ہی پارٹی کے لیڈر رجب طیب اردگان ترکی کے صدر ہیں۔ دوستو، جب اردگان پہلی مرتبہ ترکی کے وزیر اعظم بنے تب 2007 میں ان کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا کہ یہ ترکی کے سیکولر اسٹیٹس کو ختم کر کے اسے اسلامک اسٹیٹ بنا دیں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اردگان کو ترکی کی عوام نے دوبارہ پرائم منسٹر منتخب کیا، پھر اردگان ترکی کے صدر بنے۔ اردگان کو لوگ اتنا زیادہ چاہنے لگے کہ 2016 میں جب ترکی کی آرمی نے کہ کچھ لوگوں نے مارشل لا دکھانے کی کوشش کی تو ترکی کی عوام ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور اس مارشل لا کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ اب کی بار اردگان مزید ابھر کر سامنے ہے۔ دوستو، سلطنت کے نظام کے قریب ترین جو جمہوری نظام ہے وہ صدارتی نظام ہے۔ اردگان نے 2017 میں ترکی میں حکومتی نظام کے لیے ریفرنڈم کروایا۔ اردگان نے صدارتی نظام کے حق میں آواز بلند کی۔ ترکی کی عوام نے اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہا اور ترکی میں صدارتی نظام رائج ہو گیا۔ دراصل رجب طیب اردگان 2023 کی تیاری کر رہے ہیں، جب معاہدہ لاؤزین ختم کیا جائے گا۔ اس وقت ترکی بااختیار ہوگا کہ وہ اپنی زمین میں ڈرلنگ کے ذریعے تیل نکال سکے گا اور بوسفورس پر ٹیکس وصول کر سکے گا۔ اور تو اور سلطنت بنانے میں بھی کوئی دشواری نہ ہوگی۔ اردگان نے مکمل پلاننگ کے ساتھ ترکی کے عوام کے دلوں میں اپنے ہیروز کی عزت بڑھانے کے لیے اقدامات کیے۔ اس لیے ڈیرلش، ایرتغرل اور کرلش عثمان جیسے ڈراماز بنا کر ترکی کے عوام کو اصل ہیروز کا تعارف کروایا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ترکی کے عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ کیسے سلطنت عثمانیہ کے غداروں نے سلطنت کی تباہی کی، بہی تحت عبدالحمید جیسا ڈرامہ بنایا گیا۔ ترکی کے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت بڑھانے کے لیے
یونس ایمرے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگیوں پر بننے والے ڈراماز بنائے گئے۔ ڈراماز نہ صرف ترکی میں بلکہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں مقبول ہوئے۔ رجب طیب اردوغان نے حجاب پر پابندی کو بھی ختم کر دیا۔ ان تمام اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترکی کے عوام سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ سے چاہنے لگے اور ترکی کے عوام سلطنت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے بھی تیار ہونے لگے۔ دوستو، ترکی کی سرزمین کے نیچے جتنا بھی تیل ہے، 2023 کے بعد ترکی بااختیار ہوگا کہ نہ صرف اس تیل کو نکال سکے بلکہ اس کا فائدہ بھی اٹھا سکے۔ دریائے بوسفورس ایک مشہور اور مصروف دریا ہے۔ 2023 کے بعد ترکی اس پر ٹیکس بھی لگا سکے گا۔ اس سے ترکی کی اکانومی بہت مضبوط ہوگی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اردوغان سلطنت بحال کر سکیں گے کہ نہیں، پر یہ بات تو بجا ہے کہ ترکی 2023 کے بعد بہت ترقی کرے گا، جیسا کہ اردوغان اکثر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا ترکی نہیں ہوگا۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سلطنت عثمانیہ دوبارہ بحال ہو جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔